پاکستان بھر میں ایف بی آر کے گریڈ 1 تا 16 ملازمین اس وقت سراپا احتجاج ہیں۔ گزشتہ 3 روز سے گریڈ 1 سے 16 تک کے ملازمین اپنے کام پر اس طرح توجہ نہیں دے رہے، گو سلو ڈاؤن ہڑتال پر ہیں، اور آگے جو ہے وہ ان کی طرف سے اندیا دیا جا رہا ہے کہ اگر ہمارے مطالبات نہیں مانے گئے تو ہم اس سے سخت احتجاج پر جا سکتے ہیں۔ ان کے مطالبات ہے کیا اور وہ کیا چاہتے ہیں، وہ کس وجہ سے احتجاج کر رہے ہیں، یہ بتائیں گے آج کے ویڈیو میں آپ کو۔ میں ہوں وکیل الرحمان۔ ایف بی آر کے 1 تا 16 گریڈ کے ملازمین کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ایف بی آر میں جو ہے ایک غیر منصفانہ طور پر جو گریڈ 17 اور اوپر کے جو افسران ہیں جو سی ایس ایس کر کے آئے ہیں انہیں تو نوازا گیا ہے، انہیں کارکردگی الاؤنس دیا گیا ہے جو 2 مہینے سے لے کر 6 مہینے کی سیلری کے برابر انہیں جو ہے وہ ایوارڈ دیا گیا ہے، جو تقریباً 10 سے 50 لاکھ روپے بنتے ہیں، جبکہ گریڈ 1 سے 16 تک کے ملازمین کو بالکل فراموش کر دیا گیا ہے، انہیں جو ہے کارکردگی الاؤنس نہیں دیا گیا۔ ملازمین کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ فیلڈ میں ہم کام کر رہے ہیں، ہم محنت کر رہے ہیں، ہم جا کر جو ہے وہ 8 گھنٹے ڈیوٹیاں کرتے ہیں، فیلڈ میں بھی جاتے ہیں، سر کپ آتے ہیں، اور آخر میں جب کارکردگی اور انعام لینے کی باری آتی ہے تو وہ ان افسران کو نوازا جا رہا ہے جو صرف اپنے کمروں میں اے سی کمروں میں بیٹھ کر صرف میٹنگوں تک اور کچھ گھنٹوں کے لیے دفتر آتے ہیں، وہ جو ہے ان کو کارکردگی اور سارے ایوارڈ جو ہے وہ ان کے جو ہے وہ گلے میں ڈال دیا گئے۔ تو یہ غیر منصفانہ جو طرز عمل ہے، اس کے خلاف ملازمین میں سخت بے چینی پائی جا رہی ہے، سخت احتجاج کیا جا رہا ہے۔ اس وقت جو ہے وہ صرف آر ٹی اوز جتنے پاکستان بھر میں اس میں احتجاج کیا جا رہا ہے، 1-2 گھنٹے کے لیے آفس میں حاضری لگاتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ کام نہیں کیا جا رہا ہے۔ اور انکم ٹیکس کے جو ہے یہ ملازمین ہیں، بنیادی طور پر کسٹم کے جو ملازمین ہیں وہ اس احتجاج کا ابھی حصہ نہیں بنے، لیکن ان سے بھی رابطہ کیا جا رہا ہے کہ وہ بھی اس احتجاج کا حصہ بنے، کیونکہ کسٹم میں بھی جو ہے یہی افسران کو نوازا گیا ہے اور نیچے کے جو ملازمین ہیں ان کو جو ہے وہ کسی قسم کا ایوارڈ نہیں دیا گیا۔ یہاں سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ایف بی آر کی اگر کارکردگی کا جائزہ لیا جائے تو اس وقت ایف بی آر کو جو ٹارگٹ دیا گیا تھا ٹیکس کا، اس میں جو ہے 606 ارب روپے جو ہے اس وقت شارٹ فال ہے، یعنی وہ اپنے ٹارگٹ سے 600 ارب روپے پیچھے ہے۔ اگر جس ادارے کی کارکردگی یہ ہو کہ وہ اپنا ٹارگٹ پورا نہیں کر پا رہے ہو، جس ادارے کو نادرا کی طرف سے پورا ڈیٹا دیا گیا تھا، لاکھوں لوگوں کا ڈیٹا دیا گیا تھا جو ٹیکس جن سے ٹیکس لینا تھا، جو ٹیکس نیٹ میں آتے ہیں جو لیکن ٹیکس نہیں دے رہے ہیں، جو مہنگے اسکولوں میں جن کے بچے پڑھتے ہیں، جو بڑے بڑے کلبز کے ممبر ہیں، جو باہر ٹورز دبئی، انگلینڈ، یورپ کے جو ہے وہ ٹور کرتے ہیں، ان کا جو شاہانہ زندگی ہے وہ ان کے جو گوشوارے جمع کراتے ہیں وہ اس سے میل نہیں کھاتے ہیں، یہ ان کو ڈیٹا فراہم کیا گیا تھا، لیکن اس ڈیٹا کے باوجود ایف بی آر نے اس طرح نئے لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے میں ناکام ہے ابھی تک۔ اسی طرح جو ہے وہ آڈٹ کر کے مختلف کمپنیوں کے جو ٹیکس چوری ہوتی ہے اس کو روکنے کے لیے مختلف جو ہے پچھلے دور میں بھی موجودہ دور میں بھی حکومت کی طرف سے ان کو ٹاسک دیے گئے کہ آپ جو ہے وہ نئے ٹیکس جو پہلے سے ٹیکس دے رہے ہیں ان پر بوجھ ڈالنے کے، جو سیلریڈ کلاس ہے ان کی سیلریوں سے آپ بار بار جو ہے اسی پر جو ہے بوجھ ڈالیں، اس کے بجائے جو لوگ جن پر جتنا ٹیکس بنتا ہے اور جو بہت زیادہ کماتے ہیں ان سے جو ٹیکس لینے پر ان کے آڈٹ کرنا چاہیے، ان کو نوٹسز کرنے چاہیے، ان سے سختی سے جو ہے نپٹنا چاہیے، اس پر تو افسران جو ہے کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ اگر تھوڑی بہت کارکردگی ہے بھی تو وہ کارکردگی اس میں بڑا حصہ ملازمین کا ہے، جو 1 سے 16 گریڈ کے جو کلیریکل سٹاف ہے، جو فیلڈ سٹاف ہے، جو محنت کرتے ہیں، ان کو جو ہے وہ فراموش کیا گیا ہے، ان کو جو ہے ایوارڈ نہیں دیا گیا۔ اچھا، ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے انعام دینا ہے، آپ نے ریوارڈ دینا ہے تو ریوارڈ دینا چاہیے، ہر جگہ سزا اور جزا کا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے، یہاں اے بی آر میں بھی ہونا چاہیے۔ جہاں آپ افسران کو نواز رہے ہیں، جہاں آپ ان کا ایوارڈ دے رہے ہیں تو ساتھ میں آپ یہ بھی بتائیں کہ آپ نے جو ٹیکس کا جو شارٹ فال ہے، اگر کوئی جو ہے بہت سارے ٹیکس چوری کے جو کیسز آتے ہیں اس میں آپ بتائیں کہ آپ نے سزائیں کیا دی،
جب وزیر اعظم شہباز شریف آئے تھے اور پچھلے یہ IMF کے پروگرام سے پہلے بڑے جو ہے وہ باتیں چل رہی تھی کہ بہار میں بڑے پیمانے پر کرپشن کے خلاف جو ہے وہ کارروائیاں ہوں گی، کئی افسران کو جو ہے ایڈمن پول میں ڈالے گیا۔ سوال یہ ہے کہ وہ ایڈمن پول میں ڈالے گئے افسران سے کیا ان کو کیا سزائیں دی گئی؟ ان سے جو کرپشن کیا گیا، جو ٹیکس چوری کی گئی پچھلے دور میں، ابھی یہ جو ہے یہ سارے ان کا مواخذہ، ان کا احتساب کون کر رہا ہے؟ احتساب کسی کا نہیں ہو رہا۔ FBR وہ ادارہ ہے کہ جس میں کرپشن کا 50-50 کا معاملہ چل رہا ہے، یعنی اگر 1000 ارب روپے اگر خزانے میں آ رہے ہیں تو 1000 ارب جو ہے وہ افسران اور ان کے کرپٹ جو ہے وہ عملے کے جیب میں جا رہے ہیں۔ جہاں کرپشن کا یہ معیار ہو، جہاں پر اتنے بڑے میں ٹیکس چوری کی جا رہی ہو، جہاں پر خود کمپنیوں کو بتایا جاتا ہو کہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کا ٹیکس کتنا کم کرنا ہے، جو خود جو ہے ٹیکس چوری کا سہولت کار بن رہے ہو، وہ ان کو جو ہے آپ ان کو سزائیں دینے کے بجائے، ان کو سختی سے نپٹنے کے بجائے، ان کو جو ہے ان کو ایوارڈ دیے جا رہے ہیں، ان کو انعامات دیے جا رہے ہیں، اور پھر وہ افسران جن کے کرپشن کا لیول بھی جو ہے وہ عام ملازمین سے کئی گنا زیادہ ہے، یعنی ان کی تنخواہیں بھی زیادہ، ان کو نئی نئی گاڑیاں بھی جو ہے وہ ہر سال نئی گاڑیاں بھی دی جا رہی ہے، ان کو پھر انعام بھی دیا جا رہا ہے، اور انعام بھی یہی کہ ایک سیلری کے برابر نہیں، 2 سیلری کے برابر نہیں، 6 مہینے کی سیلری کے برابر تک ان کو انعامات دیے جا رہے ہیں۔ اور یہ انعامات کس چیز کے دیے جا رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے کہ ہمارا ٹیکس ٹارگٹ جو ہے وہ ہم اس سے 600 ارب روپے کم ہے، 600 ارب روپے ہم اس سے پیچھے ہیں، ٹیکس ٹارگٹ پورا نہیں ہو پا رہا۔ تو یہ اوورآل صورتحال ہے، انتہائی مایوس کن صورتحال ہے۔ بہار میں جو کرپشن ہے اس کو ختم کرنے کے لیے نہ پچھلی حکومت کچھ کر سکی، نہ موجودہ حکومت کچھ کر سکتی ہے، اور بلکہ یہ اب تو لوگ سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ شاید بہار کے سامنے سارے بے بس ہیں۔ بہار کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو بڑے افسران ہیں 17 سے گریڈ 21 تک، وہ اتنے بااثر ہیں کہ ان پر کوئی بھی ہاتھ ڈالنے کے لیے جو ہے تیار نہیں ہے، اور الٹا جو ہے ان کی خراب کارکردگی پر بھی ان کو انعامات کی ان پر برسات کی جا رہی ہے۔ اور جو نیچے کا عملہ ہے، جو جن کی تنخواہیں بھی ان کے نسبت کم ہے، جو کام بھی زیادہ کرتے ہیں، ان کو جو ہے ایوارڈ نہیں دیا جا رہا ہے۔ تو یہ انتہائی غیر منصفانہ طرز عمل ہے۔ اس کے خلاف جو احتجاج ہو رہا ہے، اس احتجاج کی بھی پاکستانی معیشت کو قیمت چکانی پڑے گی۔ یہ ہماری جو ہے اس سال کا مالی سال کا آخری سہ-ماہی چل رہا ہے، اپریل مئی جون، یہ آخری کوارٹر ہے، یہ انتہائی اہم کوارٹر ہوتا ہے جس میں آپ کو جو ہے جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ پچھلے مہینوں میں اگر کوئی شارٹ فال ہے تو وہ ان 3 مہینوں میں کوشش کرنی ہوتی ہے کہ اس میں جو ہے وہ پچھلے شارٹ فال کو بھی پورا کیا جائے اور اس کوارٹر کے بھی ٹارگٹ کو پورا کیا جائے۔ اگر اسی طرح احتجاج جاری رہتا ہے، اسی طرح جو ہے ہزاروں ملازمین جو ہے وہ کام نہیں کرتے ہیں، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے اربوں روپے ٹیکس کی جو ہے وہ نقصان، ٹیکس کلیکشن نہیں ہو سکے گا، اور کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے، اور اس کا الٹیمیٹلی جو ہے پھر اس کا بوجھ عام عوام پر پڑے گا۔ آج کے ویڈیو میں اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔